So let's start, inshallah. Today's topic, as you can read is those who craved for Jannah. Al-mushtaquna ila al-Jannah. Those who wished for Jannah. Those who desired Jannah. Before I start, I want myself to think, and I want you guys to think, okay, what's your wish in this life? What's your desire? What's your vision? آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا الٹیمیٹ ڈریم کیا ہے؟ آپ کی الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ اور جب آنکھیں بند کر کے آپ کا دل میں اگر خیال صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں آتا ہے اینڈ اٹ از جسٹ دنیا اینڈ کارز اینڈ ہاؤسز اینڈ ڈگریز اینڈ گڈ جابس، تو I'm sorry you have been deceived by شیطان. اور اگر تو آپ کا ان لوگوں میں سے ہیں آپ ماشاء اللہ جن کا آخرت اور اللہ کی جنت کا خیال آتا ہے کہ اللہ بس اس میں داخل کر دے، رسول اللہ کا ساتھ نصیب کر دے اور دنیا بھی عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ہماری پرائرٹی آخرت ہو، تو you have not been deceived by شیطان and you are a person who has been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. ہم دیکھیں زیادہ تر لوگ کون ہیں، آنیسٹلی ذرا اپنے دل سے سوال کریں، استفتح قلبک، اپنے دل سے ذرا فتویٰ لیں کہ زیادہ تر لوگ کون ہیں جو اس دنیا کی رنگینیوں کا شکار ہو چکے ہیں یا آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہے، زینت ہے اور کمپٹیشن ہے آپس میں. کس چیز میں؟ کہ میری اولاد زیادہ ہو جائے، میرے پاس بیٹے زیادہ ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہو، میری نسل زیادہ بڑی ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کی مثال ایسی ہے کہ ایک کھیتی تھی، یعنی بالکل جو ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد ایک فلرش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور کسان اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ دس از اٹ، دس از مائی لائف، دس از آل وٹ آئی ہیو گاٹ. اور پھر اس کے بعد ثم یکون حطاما، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. this life is really temporary life. Imagine entering our grave. Imagine entering 6 feet under the grave where there's no electricity. There are no cash, no ATM cards, no designations, no 21st grade and brigadier and general ya chief of army staff ya PM of nothing. It is just your actions. گھر والے پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے یہ، تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں. اور ہم لوگوں کا مال اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں. the smart people were the ones who really passed before us. Honestly بتاؤں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 21st سینچری کے لوگ نا بڑے اسمارٹ اور شارپ ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. جو سابقون تھے نا، جو سبقت لے گئے، بڑا کچھ کر گئے اللہ میں. اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں، قریب لوگ ہیں. کہاں پہ ہیں وہ؟ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پچھلے لوگوں میں سے بہت زیادہ اور آخر آنے والوں میں سے بہت کم. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امامین سے، اہل بیت میں سے بہت زیادہ، اور آنے والی جنریشن میں سے بہت کم ہوں گے. تو how can we think we are smart and sharp? So we should go back to them کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. اور وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ They used to compete with each other for Jannah. 2 لوگ تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ آپس میں وہ ہمیشہ کمپٹیشن کرتے تھے، اور وہ اتنا کمپیٹ کرتے تھے کہ اگر ایک شخص ہفتے میں 3 روزے رکھتا تو دوسرا شخص کوشش کرتا کہ میں 4 روزے رکھوں. ایک شخص تہجد گھنٹہ پڑھتا تو دوسرا شخص کوشش کرتا کہ میں 2 گھنٹے تہجد پڑھوں. ایک شخص اپنے مال کا کچھ 20% یا 30% خرچ کرتا صدقے میں، تو اس کا جو دوست تھا وہ چاہتا تھا یہ جو ایک پازیٹیو جیلسی ہے نا، کہ میں اپنے بھائی سے کمپیٹ کروں ٹو جنہ، ٹو ہائر لیولز آف پیراڈائز. دس از ریئل کمپٹیشن گائز، دس از ریئل اسٹف، دس از واٹ اسمارٹ پیپل ڈو. تو وہ کہتا اگر میرا بھائی 30% دے رہا ہے تو میں 35% دوں گا اور 40% دوں گا. وہ آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے. تو جہاد کا اعلان ہوا اللہ کے نبی کے دور سے پہلے کی بات ہے. تو اس میں یعنی they were pious people، اور نیک لوگوں میں سے تھے، نیک قوم میں سے تھے. تو جب وہ چلے گئے
کہ this is it, کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، تو اسلام کی چوٹی ہے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے اٹ از unimaginable. وہاں گئے تو بیٹل جب شروع ہوئی تو گم ہو گئے اور مٹی اور دھوڑ تھی. تو ایک پکڑا گیا، اس کو جب آپریسرز نے اور کفار نے ٹارچر کرنا شروع کیا، جتنا اس کو ٹارچر کرتے تھے وہ اتنا اسمائل کرتا تھا، اور وہ he used to laugh. نے کہا what are you crazy؟ تم ہنس رہے ہو، تم اسمائل کرتے ہو. he said کہ I am beating my brother to Jannah. جتنا مجھے ٹارچر کیا جائے گا، جتنی مصیبت دی جائے گی، I am beating my brother to Jannah. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور اس کو اور ٹارچر کرتے وہ اور اسمائل کرتا اور لاف کرتا تھا. کہتے ہیں are you guys crazy man? you Muslims, are you crazy؟ تمہارے سے پہلے بھی ایک بندہ جس کو ہم نے پکڑا تھا اور اس کو ہم نے ٹارچر کیا تھا، اور وہ ایسے ہی ہنس رہا تھا کہ I am beating my brother to Jannah and he was laughing and we killed him, he got martyred. اور تو بھی ایسے کر رہا ہے. اور جب اس کو پتا چلا کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے ٹارچر کیا گیا اور سبقت لے گیا، تو he started crying کہ وہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں جمع کر دیا، اور they lived in Jannah forever after. The point here is الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ پریزن ہے فار اے بلیور، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. امیجن اے پریزنر. کبھی آپ گئے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو پریزن ہو، اڈیالہ جیل، کوئی جیل پہ گئے؟ میں گیا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے. They never enjoy prison. They always want to run away from prison. مگر ہم نے اس دنیا کو پریزن تو کیا ہم نے جنت بنا کے رکھ لیا ہے. Do you desire for Jannah? Do you miss Jannah? Ask yourselves, do you guys miss Jannah? جنت تو کتنا مس کرتے ہیں. You know what? Something I want to tell you. Jannah exists right now as we speak. ابھی جنت ہے، ابھی جہنم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور شروع سے ہیں. وَالْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَهُوَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. Jannah exists right now. The trees in Jannah, the birds in Jannah, the rivers of honey and water and milk in Jannah, your friends, all that luxuries, Allah subhanahu wa ta'ala ka chehra, it exists. How much do we miss Jannah? How much do we miss Jannah and crave for Jannah? جو کیا کرتے تھے نا وہ بڑے ڈیفرنٹ لوگ تھے، واپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، اور وہ نا اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا کرتے تھے. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کمپٹیشن لگاؤ، بھاگو دوڑو، کمپیٹ کرو، تیز چلو. وَسَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کمپٹیشن کرو، دوڑو، بھاگو، پیسے کے لیے نہیں، جابس کے لیے نہیں، گریڈز کے لیے نہیں، پروموشنز کے لیے نہیں، اللہ کی مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے. صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جہاد میں جا رہے ہیں تو ایک صحابی دوسری کمر پکڑ کے کھینچتا تھا کہ بات سن، جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہو سکتا. I'll not let anyone to hurt you جب تک میں زندہ ہوں. اور وہ آگے جاتے تھے کہ میں اب زندہ ہوں. 3 صحابی جن کی وفات ہو رہی تھی پیاس سے، ڈی ہائیڈریشن سے، جہاد کے میدان میں. ایک کے پاس آیا، اس کو پانی پینے لگا، کہتا ہے وہ دوسرے بھائی کی آواز ہے، اس کو جا کے پلاؤ. یہ سنا دس از ناٹ ہوکس پوکس اور ہیری پاٹر اور سائی فائی مووی، دس از ریئل اسٹف گائز، بیکاز دے وانٹ ٹو کمپیٹ. کیا کمال کے لوگ تھے. فرعون کی ایک ہیئر ڈریسر کی سٹوری ہے، آتھینٹک ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں سے نریٹ کیا، اور امام طبرانی نے نریٹ کیا، ابن حبان نے نریٹ کیا، اور امام حاکم نے نریٹ کیا. I can give you the references. وہ اس کی فرعون کی بیٹی کے بال کام کر رہی تھی، اور وہ کام کرتے کرتے حسن حدیث ہے اس کے ہاتھ سے نا وہ کام گر گئی. اور فرعون کون تھا؟ جو کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں اس کائنات کا. اس کی بیٹی کے بال کام کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ کنگھی گری، تو اس نے کنگھی کو اٹھایا اور کہتی بسم اللہ. تو اس کی بیٹی نے پوچھا اللہ ربی، نعوذ باللہ، کہ اللہ یعنی میرا رب؟ فرعون کی بات کر رہی ہوں؟ کہتی نہیں، اللہ ربی و ربک، میرا رب اور تیرا رب اللہ، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. تو اس نے کہا یہ تم کیسے تو میرا باپ تو
میرا باپ ہے جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اینڈ میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, I'm not quoting the exact words. اور پھر اس نے ایگزیکٹ ورڈز کیا ہیں, وہ لڑکی چلی گئی اپنے باپ کے پاس, فرعون کے پاس, کہ ہماری جو ہیئر ڈریسر ہے, ہماری جو نوکر ہے, خادمہ ہے, غلام ہے, وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے. اس نے کہا بلاؤ اس کو, کون ہے, کس کی جرت کیا ہے. بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کہا ایسے کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کہتی ہے ہاں. کون ہے وہ؟ کہتی ہے هو اللہ ربی و ربک, میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. فرعون نے کہا لاؤ مارو اس کو لیشز, اور زور زور سے مارو. اور اس کو وہ مارنا شروع ہو گئے, لیشز اور وپس مارنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اب مانتی ہو کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا الہ ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہتے نہیں, وہ اللہ ہے, ربی و ربک, میرا رب اور تیرا رب. تو اس کو ٹارچر دیتا گیا حتیٰ کہ اس کو بہت غصہ آیا. تو اس نے کہا ایک بہت بڑا برتن منگواؤ, لائک یو نو اے بگ آئرن کا ایک برتن, جس میں انہوں نے تیل ڈالا اور تیل کو ابالا شروع کر دیا. اور کہا اس کے 5 بچے تھے, اس ہیئر ڈریسر کے 5 بچوں کو بلاؤ. اور جب 5 بچوں کو بلایا تو ایک کے بعد دوسرے کو پھینکتے گیا. اور اس کا ایک جو سب سے چھوٹا بچہ تھا, وہ دودھ پیتا تھا, اس کے ہاتھ میں, اس کی گود میں تھا. وہ لوگ دلیر لوگ تھے, وہ لوگ غیرت مند لوگ تھے, وہ لوگ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے, وہ حق کو حق سمجھ کے بولتے تھے. اور تو جان بچانے کے لیے انسان اپنی جان بچا سکتا ہے, لیکن ایک تقوی کا الگ لیول ہوتا ہے جس پہ انسان پہنچ چکتا ہے. اور کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. ہم لوگ تو مسلمان ملک میں, اسلام آباد پاکستان میں, جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ, ہم یہاں پہ گمراہ ہو گئے. ہم نے یہاں پہ دین کو اون کرنا چھوڑ دیا. تو جب اس کا آخری بچے کو پھینکنے لگے, چھین لگے, تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پگھل گیا اور وہ پھسلنے لگی. تو اللہ رب العالمین یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس دیتا ہے اور ہمت اور طاقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوا دیا. جو کچھ بچے ہیں نا کائنات کی ہسٹری میں جو گود میں بولے تھے, ان میں سے ایک فرعون کے ہیئر ڈریسر کا بیٹا تھا. کہتی ہے, وہ کیا کہتا ہے اپنی ماں سے, اصبری یا امی انکی علی الحق, ماں آپ صبر کریں, آپ حق پہ ہیں. ان اللہ قد وعدتکی بجنہ, اے میری ماں, اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا, آپ صبر کریں, کمزور نہیں پڑنا. اور اللہ نے اس کو استقامت دی اور اس کے بچے کو بھی لے کے اس نے پھینک دیا. اور جب اس کی باری آئی تو وہ کہتی ہے فرعون, تیرے سے آخری ریکویسٹ ہے, تو مانے گا یا نہیں مانے گا وہ تیری مرضی ہے, لیکن میری طرف سے آخری ریکویسٹ ہے. اس نے کہا کیا؟ تو بول, میں مانوں گا. کہتی ہے کہ جب ہم سب جل جائیں اور مر جائیں اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں, تو بس تو ایک کام کرنا, ہماری ہڈیوں کو ایک قبر میں اکٹھا کر دینا. آئی وانٹ کہ قبر میں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں اور اللہ کی جنتوں میں ہم لوگ ساتھ ہوں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں دین کے لیے, اسلام کے لیے. سورہ یاسین میں جو واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, اے میری قوم تم انبیاء کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ 3 انبیاء تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں, تم ان رسولوں کو فالو کیوں نہیں کرتے ہو جو تم سے نہ کوئی سوال کرتے ہیں, نہ کوئی یعنی جزیہ یا پیسے مانگتے ہیں, گفٹس مانگتے ہیں. تو جب وہ آیا تو ان ظالموں نے کیا کیا, اس کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو گاڑ دیا زمین میں اور اس کا سر کاٹ دیا, اور دوسری میں آتا ہے کہ اس کو نا ایک کنویں میں پھینک دیا اور وہاں جا کے وہاں مار دیا. اور جیسے ہی وہ مرا, اس کا خون کا قطرہ گرا, اللہ نے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا. قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مکرم لوگوں میں سے شامل کر دیا. یا اللہ, یا اللہ. لیکن ہم لوگ نہیں جانتے. ہمیں دنیا کی زندگی بہت پسند ہے, ہمیں کوئی معشوقہ بہت پسند ہے, ہمیں سود کی جاب زیادہ پسند ہے جنت سے, ہمیں کوئی اس موبائل پہ فلتھ زیادہ پسند ہے, ہمیں گناہ کی چیزیں زیادہ پسند ہے انفارچونیٹلی والعیاذ باللہ. اور فرعون کی بیوی کو دیکھ لیں, آسیہ علیہ السلام, کیا کہا جب فرعون ٹارچر کر رہا تھا, تو کہتی ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ,
یا اللہ مجھے میرا گھر بنا دے، مجھے دکھا دے میرا گھر. اللہ اکبر. اور وہ فرعون ٹارچر کرتا جا رہا ہے اور مصیبت میں ڈالتا جا رہا ہے اور عذاب دیتا جا رہا ہے، اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہنس رہی ہیں اور مسکرا رہی ہیں، کیونکہ ان کو وہ نظر آ رہا ہے جو فرعون اور اسے قوم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے ان کا محل ان کو دنیا کی زندگی میں دکھا دیا. پیچھے نہ جائیں. جن لوگوں کے نام پہ ہم اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو ہی دیکھ لیں. غزوے کا موقع ہے، اللہ کی بھی نے کہا جو ہے لو اسلام اور کفر کا مارکا ہے. عمر بن خطاب اکثر کمپٹیشن کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق سے کہ دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ میں جیتوں گا، اس دفعہ میں ابو بکر کو ہراؤں گا. اور اپنے گھر کا آدھا مال، اللہ اکبر، کین یو گائز امیجن، آدھا مال. اگر بیگم کے 2 ٹاپس ہیں نا تو ایک ٹاپ اٹھا لیا. اگر 5 بیڈز ہیں یا اگر 4 بیڈز ہیں تو 2 اٹھا لیے. 6 بیڈز ہیں 3 بیڈز لے آئے. 10 کارپیٹس ہیں 5 کارپیٹس لے آئے. 5 ٹی ویز ہیں یا 6 ٹی ویز ہیں 3 ٹی ویز. یعنی I'm just giving examples. آج کل کے دور کے مطابق ہم دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یار وہ جو کھلے پیسے پڑے نا وہ ذرا دو، وہ جو کھانا بچا ہوا تھا وہ ذرا دے دو، وہ جو پرانے کپڑے پڑے ہیں وہ دے دو. جی اللہ اکبر. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن میں ابو بکر کو ہراؤں گا. اور جب بوری بھر کے لے آئے تو انہوں نے کہا عمر، رسول اللہ نے فرمایا عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر پہ؟ اللہ کے نبی بھی کیسے تھے، اللہ اکبر. یہ لوگ لا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو پرواہ نہیں گھر والوں کے بارے میں کہ ابو عمر گھر کے لیے کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ جی رسول اللہ آدھا مال لے کے آ گیا ہوں، آدھا ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. اوکے الحمدللہ. ابو بکر جب لے کے آئے تو اللہ کے نبی نے سوال کیا یا ابا بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہتے ہیں ترکت لہم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں بس. اللہ کیا کمال کی چیزیں چھوڑ کے آ گئے اپنے گھر والوں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اوہ بڑا مسئلے میں ڈال دیا، بڑے مصیبت میں ڈال دیا، بینکرپٹ ہو گئے، مر گئے، مار دیے. کیا ہی کمال کی چیزیں چھوڑ کے آئے. پوری امت جاتی ہے اور رسول اللہ کو سلام کرتی ہے مدینہ میں، اور ابو بکر صدیق کو سلام کرتی ہے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے. اور ہم لوگ 100 سال بعد ہمیں دیکھتے ہیں کون یاد کر رکھتا ہے. وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کے لیے تیاری کی اور کمپٹیشن کیا. مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، یہ کون شخص تھے؟ یہ بلینئر تھے مکہ کے. یہ he was the most handsome guy of مکہ. عورتیں اپنی گلیوں میں نکل آتی تھی کہ مصعب بن عمیر آئے گا تو ہمیں شاید دیکھ کے اٹریکٹ ہو اور ہم سے شادی کر لیں. اور جب وہ گزرتے تھے اور he used to wear clones، ایسے کلون یوز کرتے تھے پیور مسک اینڈ عود، کہ جب وہ گزرتے تھے تو لوگ بعد میں آ کے کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، اس کی خوشبو ابھی تک باقی ہے. جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے وہ دوبارہ کبھی پہنتے نہیں تھے. filthy rich, smart, eloquent in speech. He had everything in this world. This world had to offer. لیکن جب اللہ کے نبی کے دین پہ ایمان لے کے آئے اور ماں نے سب کچھ کھینچ لیا تو مدینہ آئے اور پھر وہ کام کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو 8,000 لوگ کھجور کے درختوں پہ اور سامنے نکل کے آئے اور پڑھے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع اللہ داع. ہم پہ چاند طلوع ہو گیا، رسول اللہ ہمارے پاس آ گئے، یعنی ہمارے بلے بلے ہو گئے، ہماری زندگیوں کے نقشے بدل گئے. من ثنیات الوداع، اس وادی سے، واجب الشکر علینا، یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہے. یعنی 8,000 لوگوں کو، 8,000 کہہ رہا ہوں، 800 لوگوں کو جو اسلام قبول کروایا وہ مصعب بن عمیر کی ایفرٹس تھیں. سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے. اور ہم حیران، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ان کی ایفرٹس. اور جب احد کا موقع آیا، مصعب ابن عمیر شیر کی طرح لڑ رہے ہیں، اور جب لڑتے لڑتے کفار نے ان پہ حملہ کیا اور ان پہ نیزے لگے تو شہید ہو گئے. اور جب مارکے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے تو مصعب بن عمیر بھی وہاں پہ ہیں. انہوں نے کہا جاؤ مصعب بن عمیر کے لیے کچھ اس کو ڈھانپنے کے لیے لے کے آؤ. تو وہ مصعب بن عمیر جو بلینئر تھا، جو رچ لائف سے گزارا تھا، اسے گھر میں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، گھر میں کچھ بھی نہیں ملا. قربانیاں، ایک چادر ملی جو کہ سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں
ننگے ہو جاتے, اور اگر پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا. رسول اللہ نے مصعب بن عمیر کے چہرے کو دیکھا, بخن بخن یا مصعب, بخن بخن یا مصعب ابن عمیر, فالجنت ہی لقاء. مصعب بن عمیر تیری زندگی پہ فخر ہے, اب جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور ہم لوگ, میں کیا کہوں, ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں. اور ایک آخری واقعہ سنا کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وہ بڑا کمال کا واقعہ ہے. ابو قدامہ رحمہ اللہ عالم بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, انہوں نے جہاد بھی کیا بڑے عرصہ, اور الرقہ گئے. الرقہ عراق میں ایک جگہ تھی جہاں پہ مسلمان ہوتے تھے, اور ان پہ نا جو اپریسرز تھے اور کفار تھے اور ظالمین تھے وہ حملے کر رہے تھے, اٹیک کرنے آ رہے تھے. تو وہ وہاں گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے یعنی مساجد میں جا کے خطبات دی اور کہا کہ مسلمانوں کی غیرت مر تو نہیں گئی, ہم زندہ قوم ہیں, اور نکلو اللہ کے راستے میں, تم اپنے بیٹے بھی دو اور مرد بھی آؤ, اور اپنی بہنوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے, اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے, کیونکہ وہ جو کفار اپریسرز تھے وہ ان کے عورتوں کو ریپ کیا کرتے تھے اور بچیوں کو کڈنیپ کیا کرتے تھے. کون اٹھے گا؟ ما لکم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں what happened to you guys, تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ جب کمزور لوگ مردوں میں سے اور خواتین میں سے اور بچوں میں سے پکارتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية, یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال جس میں ظالم ٹوٹ پڑے ہیں, اور ہمارے لیے ایک نصیر بھیج, ہمارے لیے ایک مددگار بھیج, ہمارے لیے کوئی بندہ بھیج. تو ابو قدامہ آئے اور مسلمانوں کو کہا کہ مدد بنو, کونوا انصار اللہ, اللہ کے انصاری بنو. تو کچھ لوگ شامل ہوئے. کہتے ہیں رات ہو گئی, میں اپنے گھر میں تھا. اچھا, یہ بہت عرصے بعد نا انہوں نے, ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جو آپ نے آج تک آپ کو نہیں بھولا اور نہ آپ نے سنایا ہو. تو انہوں نے کہا تھا یہ وہ واقعہ ہے جو میں آج تک نہیں بھولا. تو کہتے ہیں کہ میں ایسے الرقہ میں گیا اور مسجد میں اعلان کیا, اور کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگوں نے مال بھی دیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. تو میں رات ہوگی تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا, اور پھر رات لیٹ جب بالکل خاموشی تھی اور سناٹا تھا اور کرکٹ کی آواز آ رہی تھی, خاموشی تھی, تو کہتے ہیں میرا گھر کا دروازہ بجا. I was like, یہ کون ہے میرے گھر کے دروازے پہ اس ٹائم؟ کہتے ہیں میں نے کھولا تو کہ خاتون باہر کھڑی ہوئی تھی, اور she was fully covered, ان کا چہرہ بھی, ان کے ہاتھ پہ بھی گلوز, ہر طرح سے کور تھیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں جو کہ جہاد کے لیے آواز لگا رہے تھے اور آپ فائنینشیل اسسٹنس مانگ رہے تھے اسلام کے لیے, اور لوگوں کو بلا رہے تھے کہ مدد کرو اور ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں. تو اس نے کہا جی میں وہ شخص ہوں. تو انہوں نے کہا ہاتھ کھولیں. کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز نکالی اور میرے ہاتھ پہ پھینکی, اور کہتی ہیں یہ آپ کے لیے امانت ہے. اور کہتی ہیں she turned her face and ran away and then vanished in the darkness, اندھیرے میں گم ہو گئی. کہتے ہیں I wanted to know more کہ کیا ہے, کیا دیکھی جا رہی ہے بہن, کیا کوئی چیز ہے, لیکن she ran away. کہتے ہیں میں آیا اور میں نے دیکھا, اسے کھول کے دیکھا تو اس میں نا ایک چٹ تھی, اور اس میں نا کچھ بال تھے. کہتی ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں مسجد میں تھی اور آپ اسلام کی عزت اور الہ کلمت اللہ کے لیے کچھ مانگ رہے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. I have nothing at all جو میں آپ کو دے سکوں, نہ مال, نہ ویپنز, نہ کچھ. تو میں نے اپنے بال کاٹ کے یہ آپ کو دیے ہیں کہ آپ یہ لیں, اور آپ نا اپنے گھوڑے کی جو رینز ہوتی ہے نا, جسے گھوڑا چلاتے ہیں, اس پہ باندھیں. شاید اللہ تعالیٰ بھی میرا وہاں موجود ہونا لکھ لے, شاید اللہ تعالیٰ یہ میرا بھی وہاں شاہد ہونا اور اس جہاد میں شریک ہونا لکھ لے. اور اس میں کچھ اور چیزیں تھیں, اور کہا کہ ایک نوجوان آئے گا جو آپ کو کل جوائن کرے گا.
although کسی عورت کے لیے ایسے بال کاٹ کے دینا یعنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن she couldn't control her passion towards جہاد فی سبیل اللہ. تو اگلے دن ہوا، انہوں نے اپنی آرمی کو تیار کیا اینڈ دے ہرڈ دا نیوز کہ جو جو اینیمیز ہیں، جو اپریسرز ہیں، کفار ہیں، وہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، شاید اس دن پہنچ جائیں، اگلے دن پہنچ جائیں. تو انہوں نے اپنی آرمیز کو تیار کیا اور وہ رینکس میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ we are about to march towards the battlefield، اور وہاں پہ تاکہ ہم اپنے کیمپس لگائیں اور پریپریشن کریں، شاید آج جہاد کا دن ہو یا کل ہو. کہتے ہیں we're about to leave the city ارقہ. تو پیچھے سے نا ایک شخص آ رہا تھا جو گھوڑے پہ گیلپ کرتا کرتا آ رہا تھا، اور اس نے اپنے منہ کو کور کیا ہوا تھا اور اوپر سے یعنی امامہ پہنا ہوا تھا، اور وہ گیلپ کرتے کرتے آیا، یا عمی ابا قدامہ، یا عمی ابا قدامہ. اور ہم رک گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ شخص آیا اور کہتا ہے کہ الحمدللہ، وہ ینگ سا ایک لڑکا تھا، وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا، میں پہنچ گیا. And I joined you guys. I made dua all my life to fight jihad fi sabilillah. اور I'm so happy to reach you guys. شکر ہے میں لیٹ نہیں ہوا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. تو امام ابو قدامہ رحمہ اللہ اس کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ who are you؟ کہتے ہیں کہ میری ماں کل آپ کے پاس آئی تھی. کہتے ہیں اچھا وہ تمہاری ماں تھی؟ کہتے ہیں جی میری مدر تھی وہ، میں اس کا بیٹا ہوں، اور ہم نے ساری زندگی جہاد کے لیے خواہش کی اور دعائیں کی ہیں، مجھے پلیز اپنی آرمی میں شریک کر لیں، مجھے پلیز اپنے ساتھ رکھ لیں. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنا ذرا فیس انکور کرو، I want to see you. کہتے when he uncovered his face, he was the most beautiful person I ever saw in my whole life. And he was a young man in his teenage. تو انہوں نے کہا کہ you are quite young. You cannot fight jihad fi sabilillah. تم جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں پلیز، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میری ماں نے کہا کہ مسلمان لڑ رہے ہوں گے کفار کے خلاف، تم نے جا کے لڑنا ہے اور میں واپس نہیں جا سکتا. اور ماں نے کہا پیٹ پھیری کبھی نہیں آنا، پلیز مجھے کریں، میں بیٹل فیلڈ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں لڑوں گا، آئی نو ہاؤ ٹو فائٹ. اور بہت کنونس کیا. تو ابو قدامہ نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، لیکن تم ہماری فرسٹ لینز میں نہیں ہوگے، تم ہماری لاسٹ لینز میں ہوگے، اور تمہارا کام ہوگا کھانا پکانا ہمارے سولجرز کے لیے، کیونکہ یو آر کوائٹ ینگ اینڈ فریجائل، تم نہیں کر سکو گے. تو اس نے کہا بس مجھے اپنے ساتھ رکھیں، چاہے جو کام عطا کرے مجھے. سو دے مارچڈ، اور جب پڑاؤ ڈالا اپنا تو اس کو کہا کہ جا کے کھانا بناؤ. تو یہ لڑکا، اس کا نام تھا محمد گیا کھانا بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، کافی ٹائم گزر گیا. تو میں حیران ہو رہا ہوں کہاں رہ گیا محمد. میں جب اس کے پاس گیا تو سامنے وہ کھانا بن رہا تھا اینڈ the pot was boiling and محمد سو چکا تھا. اور کہتے ہیں اس دن میں محمد کو دیکھ رہا تھا کہ سب کی خدمت کر رہا ہے، کبھی کسی کا کام کر رہا ہے، کبھی فلاں سے کام کر رہا ہے، and he is trying to help everyone and he was the most active guy. تو when I came and saw him تو he was tired and he was sleeping. مجھے بڑا ترس آیا کہ سبحان اللہ he is sleeping, let me not wake him up، اور میں کچھ کھانا خود پکا لیتا ہوں. اور کہتے ہیں جب میں کھانا پکانا شروع ہوا تو مجھے نا گگل کی آواز آئی and I looked at him کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو he was smiling in his dream. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو، دیکھتا رہا کہ why smiling، اور کہتے ہیں اس کی اسمائل بڑھتی گئی and he started giggling، اور وہ ہنسنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ he started laughing out loud. اور پھر آنکھ کھل گئی اس کی، اور آنکھ کھول کے مجھے دیکھتے اس نے اپنی اسمائل بند کر دی اور سیریس ہو کے بیٹھ گیا. As if he never wanted me to see him in this state کہ میں کچھ یعنی کچھ awkward سی ایکٹیویٹی کر رہا تھا، یعنی میں خواب میں تھا. تو نے کہا ابو خدا I'm really sorry، میں بہت تھک گیا تھا، میں سو رہا تھا، پلیز let me handle this food، میں پکاتا ہوں، آپ جائیں، پلیز let me. ابو قدامہ نے کہا کہ واللہ I will not allow you to do anything and participate in jihad fi sabilillah if you will not tell me what happened, what made you laugh، کس چیز نے تمہیں ہنسایا. تو کہتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ it's a secret. کہتے ہیں you have to tell me. کہتے ہیں okay then there's a promise، یہ آپ کو میرے بیچ میں رہ گا جب تک میں زندہ ہوں. اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میں دیکھ رہا تھا کہ یوم القیامہ ہے، اور لوگ
پریشانی کے عالم ہے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، ذلت ہے ان کے چہروں پہ، اور ایک نفس نفسی کا عالم ہے. تو آواز آتی ہے کہ محمد کو بلاؤ، اور ایک لائٹ آتی ہے، اور لائٹ مجھے اٹھا کے نا سے اوپر لے جاتی ہے، اور مجھے بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. اور جب میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں، اسے ملتا ہوں، تو وہ شخص ہوتا ہے کہ ہی از اسمائلنگ، اور اس کے جو چہرے کا نور ہے وہ وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں مائی آئیز کوڈ سی، جہاں تک یعنی مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں. تو میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ محمد میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، میں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں مجھے جنت کے دروازے میں لے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میری جو اسمائل تھی نا وہ بڑی ہوتی گئی. اور پھر کہتے ہیں مجھے اندر لے جایا گیا، تو محل تک جب وہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں، اندر میں نہیں جا سکتا، اندر خواتین ہیں، تو میں آئی ایم لیونگ بیک. تو کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو وہ کچھ خواتین تھیں، کہتے ہیں میں نے آج تک ان سے خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں. جو مسکراتی تھی تو ان کے چہروں سے لائٹ نکلتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتی ہیں ہم آپ کی سلیو سرونٹس ہیں. تو کہتے ہیں آر یو ناٹ دا پرنسیسز؟ کہتے ہیں نہیں، وی آر دا سلیوز. آپ کی جو پرنسس ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے کمرے میں. تو کہتے ہیں کہ آئی اسٹارٹڈ گگلنگ. اور کہتے ہیں پھر میں جب اندر چلا گیا، اور اندر گیا تو آئی سو اے وومن، جس کو دیکھتے ہی ایسا لگا کہ میری روح جسم سے نکل جائے گی. شی واز سو بیوٹیفل. میں نے کہا ہو آر یو؟ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا گفٹ بنا کے رکھا ہے، بیکاز یو آر پائس اینڈ یو فاسٹ ون ڈے اینڈ ون ڈے آف، اینڈ یو آر دا ون جو ہے گناہوں کی طرف کبھی نہیں پڑھا. تو اللہ نے مجھے گفٹ بنا کے رکھا تمہارے لیے. تو کہتے ہیں کہ I started laughing out of joy. کہتے ہیں میں اسے ٹچ کرنے لگی تو وہ پیچھے ہو گئی اور کہا نو یا محمد، not now. I am for you but not now. اور محمد سنس ابو قدامہ کو پتا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ محمد you know what, you're going to meet me tomorrow، اور ہم کل افطاری اکٹھے کریں گے. So کہتے I was laughing کہ I'm going to meet you tomorrow. اور کہتے میں اس کے پاس جانے لگا to touch her and to hold her hands and she was وہ بیک آف کر رہی تھی and I was laughing and trying to tease her. اور کہتے ہیں میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. انسان کو نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کی خوشی کے لیے، اس کی آنکھوں کے پلیجر کے لیے کیا کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ خواب سن کے بڑے امپریس ہوئے اور کہا ماشاء اللہ. اور محمد سے کہا کہ محمد سنس یو آر ینگ اور تم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہو بیٹل میں، اور تم محمد نے کہا تھا کہ میں لڑ سکتا ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم نے پیچھے رہنا ہے. کہتے ہیں اگلے دن جب ہم ریڈی ہوئے تو کفار کی آرمی پہنچ چکی تھی اینڈ وی ور اباؤٹ ٹو مارچ. اور جب ہم نے اٹیک ہوا اور بیٹل کی طرف گئے تو دھواں اڑا اور میں نے دیکھا پیچھے محمد کو. محمد جو تھے وہ لائنز کو کراس کرتے ہوئے سب سے آگے چلا گیا. And I was stopping him. Muhammad, stop! Muhammad, stop! He didn't listen to me. And he said, Abu Qudama, how can I stop? جب میری ماں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ تم نے سب سے آگے جا کے لڑنا ہے اور تم نے کبھی بھی کفار کو دیکھ کے اپنی کمر نہیں پھیرنی ہے. And you have to fight like a lion. And he ran in the lines of the کفار. اور کہتے ہیں کہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کرتے کرتے اور لڑتے لڑتے اس پہ نظر تھی، لیکن somehow دھواں اتنا زیادہ تھا اور مٹی اتنی زیادہ تھی کہ he was lost. And ultimately الحمدللہ the Muslims won the battle. ہم جیت گئے. اور پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے کون کون سے مسلمان ہیں جو مارٹر کیے گئے، جو شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں مجھے دور سے آواز آئی عمی ابا قدامہ، عمی ابا قدامہ، اور ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا، ایک وہاں پہ ایک شخص تھا. میں بھاگ کے گیا اس کے پاس اور دیکھا وہ محمد جو خوبصورت تھا اور سفید چہرہ اس کا شائننگ تھا، اس کے جسم سارا خون سے لت پت تھا، اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی خون سے، اس کے چہرے پہ اور باڈی پہ گھوڑے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان تھے. And he couldn't fight the army. وہ گرا ہوا تھا، اس پہ بہت زیادہ نشانات تھے اس کے جسم پہ، واؤنڈز کے اور زخموں کے. میں نے محمد کو اٹھایا، میں نے کہا محمد you know what, this battle is not easy. تو یہ منع کیا تھا میں نے، تم نے پیچھے رہنا ہے، تم کیوں آئے؟ اور اس نے پھر
بات کی کہ are we taking a break right now؟ اس نے پھر بات کی کہ یا ابا قدامہ، میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے اپنے باپ کی طرح لڑنا اور جہاد کرنا اور شہید ہونا ہے. میرا باپ بھی شہید تھا اور میری بھی ہمیشہ کی خواہش تھی کہ میں شہید ہوں گا. اور ابو قدامہ نے کہا کہ یہ تم نے دیکھو کیا کر لیا اپنے ساتھ. محمد کہتا ہے کہ یو نو واٹ ابو قدامہ، آئی کین سی مائی پیلس ان جنہ رائٹ ناؤ. اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ آئی ہیو فیو ریکویسٹس فرام یو، کہ میری یہ شرٹ کا پیس پھاڑ کے لے جانا میری ماں کے پاس، کیونکہ اس کو تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں شہید ہو گیا، تو اس کو یہ شرٹ دکھانا تو پھر اس کو یقین آئے گا. اور اس کو تسلی دینا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ میرا باپ بھی شہید اور میں بھی اکلوتا بیٹا شہید، تو میری ماں کا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، میرے اور اللہ کے علاوہ. اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، وہ مجھ سے بہت محبت اور بہت پیار کرتی ہے. جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ محمد چلا گیا اس دنیا سے تو وہ بہت پریشان ہوگی، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. And he started to began to smile. اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا اور کہتے ہیں یا ابا قدامہ I can see my wife مرضیہ she is coming to me from the heavens. اس کا نام جسے میں کل ملا تھا خواب میں، اس کا نام مرضیہ تھا، the pleasing one، خوش کر دینے والی. اللہ صدقنی وعدہ، اللہ وہ ہے جس نے وعدہ پورا کر دیا اپنا. اللہ اکبر. And I can see her and she was coming to him and he started to smile and then giggle and then laugh and then slowly and gradually he passed away. اور ابو قدامہ رحمہ اللہ وہاں پہ رونے شروع ہو گئے. Ultimately he stood up، جو مال غنیمت تھا وہ اکٹھا کیا اور واپس گئے عرقہ. اور جب واپس پہنچے تو اس کی محمد کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور کہتی ہے کہ where is my محمد، میرا بیٹا کدھر ہے محمد، is he fine, is he alive؟ تو ابو قدامہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کے میدان میں شہادت رتبہ نصیب کیا ہے. اس نے کفار سے بالکل ہیڈ آن بیٹل کی اور فائٹ کیا and he was martyred الحمدللہ. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آئے گا، مجھے دکھاؤ میرا بیٹا کہاں پہ ہے، مجھے اس کی ڈیڈ باڈی دکھاؤ. تو ابو قدامہ رحمہ اللہ نے وہ شرٹ کا پیس دیا، جیسے محمد نے کہا تھا کہ میری ماں تمہیں بلیو نہیں کرے گی. اس کا شرٹ کا پیس دیا اور اس کی ماں رونا شروع ہوگی اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا کہ یا اللہ تو نے میرا شوہر بھی جہاد میں لیا، میں راضی ہوں تیری قدر پہ، رضینا قسمت الجبار فینا، میرا بیٹا محمد بھی تو نے لیا اور میں نے دیا اسلام کو اسلام کے راستے کے لیے، میں راضی ہوں یا رب مجھے ان کے ساتھ اکٹھا فرما دینا، مجھے ان کے ساتھ جمع کر دینا. اور یہ وہ دعا کر رہی تھی تو کہتا ہے کہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی پرنسس کو دیکھا، ایک بچی کو جو ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جا رہی ہے، ان کی شرٹ کھینچ رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی محمد کدھر ہے. And she was فاطمہ، اور وہ ہر بندے کے پاس جا رہی ہے محمد کدھر ہے، محمد کدھر ہے. الٹیمیٹلی جب اپنی ماں کو دیکھا اور ابو قدامہ کو دیکھا کہ ابو قدامہ میرا بھائی کدھر ہے، محمد کدھر ہے، اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ آئے گا میرے پاس، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل واپس آ جاؤں گا تمہارے پاس، I can't see him، کدھر ہے وہ. And she was crying. تو ابو قدامہ نے بڑا ڈرتے ڈرتے اور لرزتے ہونٹوں سے کہا کہ محمد نے الحمدللہ جہاد کیا، he fought like a lion، اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے. اور جب فاطمہ نے یہ سنا she took a deep breath and she fainted، وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی. اس کی ماں نے فاطمہ کو اٹھایا اور وہ بھاگ کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اور ابو قدامہ کہتے ہیں میں پیچھے گیا ان کے، اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور رونے شروع ہو گئی. ابو قدامہ کہتے ہیں میں ناک کر رہا تھا کہ میں اسے بات کروں، اور وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کی، یا رب تو نے میرا شوہر لیا جہاد میں تجھ سے راضی، تو نے میرا بیٹا لیا، میں خوش ہوں تجھ سے راضی، تو نے میری بیٹی بھی لے لی، میں تجھ سے راضی ہوں، بس میری دعا یہ ہے کہ مجھے تو ان سب کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں. میری بیٹی فاطمہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، شی از ناٹ لائیو اینی مور، بس تو مجھے ان سب کے ساتھ اکٹھا کر دیں یا رب. اینڈ شی واز کرائنگ اینڈ ہر cry was listened by people and heard by people. اور کہتے ہیں پھر ایسے ایسے وہ ختم ہوتی چاہیے اور پھر وہ بالکل ختم ہو گئی.
وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں پاسٹ میں. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں، ہم لوگ کتنی قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے لیے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان واقعات میں عبرت ہے، سوچنے کی باتیں ہیں. یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے. جند میں جنود اللہ، یہ واقعات ہے، اللہ کی آرمیز میں سے ایک آرمی ہے، اللہ کے نیک لوگوں کے واقعات. سو آج ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. You know who is the biggest loser? Knowing that الجنہ جنت ارضها كأرض السماوات والارض. جنت کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. لیکن سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ میں اور آپ وہاں پہ ایک پلاٹ نہ لے سکیں، ان واسٹ جنتوں میں داخل نہ ہو سکیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق دے، قربانیاں دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہماری لیگیسی تھی ان کو پڑھنے کی توفیق دے، اور محمد نے جو کیا، ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جو اچیو کیا، ان سب کو ہم اس سے زیادہ بڑھ کے اچیو کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الاعلى بغير حساب. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الاعلى بغير حساب. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الاعلى بغير حساب. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الأعلى جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے اور اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهك الكریم وشوق الى لقائک. آمین یا رب العالمین. May Allah bless you all for your du'as and for your amins. Barakallahu fikum. May Allah bless you all. We'll take questions in some other sessions inshallah ta'ala ji. Keep me and my youth club team and all of the Muslimin جو کہ زندہ ہیں in your prayers. اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بل احیاءهم والاموات. اللہم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوک وعدوهم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.